جی السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی دوستو، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ خیر و خیریت ہے؟ دوستو آج لائٹ تو ہے نہیں، پتہ نہیں اپ ڈاؤن ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، لوڈ ہوتی ہے نہیں ہوتی، یہ نہیں پتہ۔ برکیف تقریباً کافی دوستوں نے وہ شینی کٹ کو پکانے کے لیے تیل کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں بار بار جی، کہ جی وہ شینی کٹ جو ہوتا ہے وہ پر ہمارا رک جائے تو ہم بتائیں جی، ضرور جی بتائیں۔ تو میرے دوستو، کافی لوگ جانتے ہیں، لوگوں کو علم بھی ہوگا، پر جو لوگ کہہ رہے ہیں پتہ نہیں ان کی علم بھی نہیں ہے یا ان کو سوچ میں نہیں ہے یا کیا وجہ ہے، یہ میرا مالک ہی جانتا ہے۔ تو میری یہ درخواست ہے آپ سے کہ کوئی بھی نسخہ کرنے سے پہلے اچھی طرح سوچ اس کو سنیں، عمل کریں، دماغ مانے تو عمل کریں۔ اگر کوئی استخارہ جانتا ہے تو استخارہ کر لیا کرے، کیونکہ ہر چیز ہر انسان کے لیے نہیں بنی ہوئی۔ تو سمجھدار ہیں سارے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اگر ہر کام کے لیے ہر آدمی کو مقرر کر دیتا اللہ پاک، تو دوسرے جو پھر تو سارے ایک دوسرے کے کام ہی نہ آتے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو الگ الگ کام میں رکھا ہوا ہے، وہ ایک دوسرے کے ساتھ کڑی سے کڑی ملائی ہوئی ہے کہ اللہ پاک نے کہ ایک دوسرے کی ضرورت پڑی رہے۔ تو اسی طریقے سے ایک دوسرے کا وسیلہ انسان بنتا رہتا ہے۔ تو اب لائٹ نہیں ہے تو اندھیرا ہی ہے، تو بات کر رہا ہوں میں، تو اسے سمجھیں۔ آپ ایسا کریں کہ جو بہتر طریقے دو ہیں، دونوں بتا دیتا ہوں۔ ایک تو طریقہ ہے کہ آپ لوگ جست صاف کر لیں، ٹھیک ہے جی۔ اگر جست اچھی طرح صاف کیا جائے تو سب سے مختلف طریقے ہیں، پر یہ جو تارہ امیرہ جسے اسو کہتے ہیں، اس کے تیل میں اگر اس کو کوئی صاف کیا جائے، تقریباً 10-11 بجاوے دیے جائیں، تو وہاں سے آپ جتنا تیل بنانا چاہتے ہیں، اور پائیا بنانا چاہتے ہیں تو جس کو آپ کو زیادہ لینا پڑے گا، تو اس کو بچانے کے لیے تیل بھی آپ کو زیادہ لینا پڑے گا۔ تو اگر 200 گرام کا بنانا ہے، 100 گرام کا بنانا ہے، تو جتنا یہ بنانا ہے اتنا ہی آپ نے نشادر کے صاف کرنا ہے۔ آج کل گرمیاں ہیں، ابھی تو نشادر صاف ہو جائے گا، سردیوں میں بہت مشکل ہوتی ہے۔ اب مثلاً 1 کلو آپ نشادر لیتے ہیں، اس میں 4 کلو پانی ڈال دیں۔ اب 4 کلو پانی ڈال کر اس میں اس کو اچھی طرح حل کر دیں، پر نیلن کے ٹپ یا بالٹی میں، بلکہ ٹاپو جتنا چوڑا پانی ہوگا، جتنا کم پانی، گہرائی کم ہوگی پانی کی، اتنا جلدی رزلٹ ملے گا۔ تو آپ ایسا کریں کہ یہ 4 کلو پانی میں سے اچھی طرح حل کر کے دھوپ میں رکھ دیں۔ امید تو بڑی ہے کہ شام تک آپ کو ½ کلو سے اوپر نیچے مل جائے گا، اگر دھوپ ٹک ٹکا کے لگی تو، ٹھیک ہے۔ تو اس میں جو ترین نظر آئیں گی ان کو ساری کو ہاتھ سے اکٹھا کر کے نکال لیں، پانی سے برتن میں رکھ کر سر پہ کر دیں، اور اس سے پانی شانی نکل جائے، پھر اس کو کسی اخبار خبور پہ ڈال لیں یا کسی کاغذ پہ ڈال لیں کہ خشک ہو جائے، سوکھ جائے تو اس کو الگ کر لیں۔ پھر پانی کو اچھی طرح ہلا دیں، پھر ایسے 1-2 دن کریں گے تو اس میں سے آپ کو نشادر ملے گا بہترین صاف ستھرا۔ اب وہ نشادر جتنا جست لینا ہے اتنا ہی نشادر لینا ہے۔ تو شورے کا بھی آپ کو پتہ ہے کہ جیسا بازار میں آ رہا ہے، اس کا طریقہ یہ ہے کہ 1 کلو شورا ہے تو اس میں 1.5 کلو پانی ڈال دیں، زیادہ نہیں ڈالیں، اور اس پانی میں اسے حل کر کے سلور کے برتن میں ابالا دے دیں۔ ابالا دے کر جب ابل جائے تو اس میں تقریباً ½ پاؤ ایک دم دودھ ڈال دیں۔
یہ جو بھینس کا ہو جائے گائے کا ہو جائے کوئی بات نہیں، گائے کا بھینس کا چلے گا۔ تو اس کو آپ رکھ دیں، ٹھیک ہے، جیسے آپ فریج میں رکھتے ہیں تو یہ توریاں جم جاتی ہیں، اوپر سے جو پانی ہوگا اس کو اتار لیں، جتنی ملیں گی ان کو اکٹھا کر لیں، تو باقی کو پھر رکھ کر دیکھ لیں، جو ملتا ہے ٹھیک ہے، جو نکل آتا ہے اس کو پانی خشک کر کے کسی کاغذ پہ خشک کر لیں۔ اب تینوں چیزیں مصفحہ کر لی ہیں تو بہترین ہو گیا نظام۔ تو آپ ایسا کریں کہ اللہ کو یاد کریں، پروردگار لاجپال کو، لوہے کی صاف ستھری کڑھائی لے لیں، جس کا تلا بھی اچھا ہو، بہت پتلا تلا نہ ہو، اگر بہت پتلا تلا ہو تو آگ لگنے کا ڈر ہوتا ہے، اگر بھاری چادر کی ہو نیچے سے تو اچھی ہے، جیسے مجھے بہت پتلی ہے، جیسے یہ کڑھائیاں شڑائیاں داوڑے شاوڑے ہوتے ہیں تو پھر نیچے اس کے کوئی چھوٹی موٹی اور چیز میں ریت پا کر اس کو اوپر رکھ لیں، تو بہتر تک کڑھائی میں رکھیں اور موٹے تلے والی ہو، جب وہ گرم ہو تو سرخ نہ ہو، اور موٹی ہوگی تو سرخ نہیں ہوگی، جب سرخ نہیں ہوگی تو یہ جو جس طرح سے آگ شاگ نہیں لگے گی، تو اگر وہ سرخ ہو جائے گی تو ظاہر آگ پکڑے گی، ساری چیزیں آگ والی ہیں، دیکھو نا شورے کو بھی آگ لگتی ہے، جس کو بھی لگتی ہے، نشاتر بھی آگ پہ دوڑتا ہے۔ اب یہ دونوں پاس رکھ لیں، نمک شورا بھی پاس رکھ لیں پیس کے، نشادر بھی پیس کے سکھایا ہوا ہے، خشک کر لینے، پانی میں سے نکال کرنا، جلد بازی نہیں کرنی۔ تو اس کو یہ جست، شورا اور نشادر تینوں ہم وزن ہو گئے۔ اب ان کو آپ نے اللہ کا نام لے کر نشادر کو گرم کریں، تو اس کے اوپر ایک چٹکی شورے کی لگائیں، دوسری نشادر کی لگائیں، جب ختم ہو جائے پھر لگائیں، جب ختم ہو جائے پھر لگائیں، ایسے آپ لگاتے جائیں گے تو اللہ کے فضل و کرم سے وہ ہاٹ ہوگا، پاؤڈر ہوگا، جو ہوگا، آہستہ آہستہ آہستہ، کبھی کئی دفعہ تو اوپر ہی کھل کر تیل ہو جاتا ہے، تو کئی دفعہ پھر وہ پاؤڈر سا بن جاتا ہے، اس کو ہلائیں گے جلائیں گے اچھی طرح تو وہ خاکہ سا ایک بن جائے گا، جب خاکہ جا بن جائے گا تو پھر اس کو پیسنے کے بعد پھر اس کو آگ پہ رکھیں، ٹھیک ہے، پھر اس کو پیس لیں، اگر وہ تیل نہیں بنا تو پھر اس کو ہوا میں رات کو نمی میں چھوڑ دیں، اللہ کی مہربانی سی ہوا کی جو سے تیل بنے گا، جب تیل بنے گا تو یہ نیچے بھی تیل ہوگا، اوپر بھی تیل ہوگا، ٹھیک ہے جی۔ ایک طریقہ تو تیل کا ہو گیا یہ دوستو۔ دوسرا تھوڑا سا اس سے جلدی ہے، وہ زنک کلورائڈ لے لیں، آپ زنک کلورائڈ لے لیں، ایک تول ہے وہ جتنا چاہیے، ایک پاؤ لے لیں، ایک پاؤ ایسے نشادر لے لیں، ایک پاؤ ایسے شورا لے لیں، زنک کلورائڈ اور شورا ان دونوں کو اچھی طرح خرل کریں، خرل کر کے آپ اس کو لوہے کی کڑھائی میں ڈالیں، جیسے یہ دونوں چیزیں تیل ہوں تو نشادر کی چٹکیاں لگاتے جائیں، ٹھیک ہے۔ اب یہ بھی تیل ہو گیا، یہ اوپر بھی تیل ہوگا، نیچے بھی تیل ہوگا۔ اچھا، ان دونوں میں ایک چیز راز کی ہے، وہ ذرا غور سے سنیں۔ سمبل فرق کا چھوڑا لے لینا ہے، ایک پہیا وزن کے جو آپ لیں گے سامان، تو اس کے لیے یہ اس کا وزن میں بتا رہا ہوں، ایک پہیا شورا اور ایک پہیا نشادر اور ایک پہیا جست، اسی طرح جو آپ یہ وزن کے آپ نے 40 گرام سے زنک کلورائڈ اگر ایک پہیا شورا ایک پہیا ہے اور نشادر ایک پہیا مصفحہ، تو اس کے لیے بھی یہ 40 گرام اس کو پیس لیں، تو اس کی پھر چٹکیاں دے دیں۔ یہ تیل تھوڑا گاڑھا ہوگا، اگر زیادہ گاڑھا ہو جائے تو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ اس کو اوپر رکھیں، اس پہ نشادر کی چٹکیاں لگانی شروع کر دیں، جہاں تک آپ کو چاہیے وہاں تک یہ پتلا ہو جائے گا۔
ہاں اگر وہ جست والا اگر ایسے نہ سیدھا ہو تو وہ 2-4 دن میں سیدھا ہو جائے گا. وہ ایک بعض اوقات کڑھائی میں کھل جاتا ہے، بعض اوقات کڑھائی میں نہیں کھولتا. یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے. کیا بات ہے، تجربے میں جیسے آئے بات ویسے ہی ہونی چاہیے. اچھا، اب یہ 2 آپ کے پاس تیل ہیں، ان دونوں میں آپ چاہیں تو اس میں ایک کام اور بھی آپ کر سکتے ہیں، برکف یہ پھر مسئلہ گڑبڑ ہو جائے گا. اچھا، اس میں آپ نیلے پارے کی گولی، چاندی پارے کی گولی، اس میں آپ شنگر پکا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، شنگر پکا سکتے ہیں. اس میں سے آپ تیل لے کے اس کے ساتھ سمبل فار کھرل کر کے اس کو خرل تشویہ کر کے مومیاں کر سکتے ہیں. یہ مومیاں جو ہے اس کے ساتھ اس کو آپ نیلے پہ لیپ کر کے تو نیلے کو بھی ایک پہیا کی بند آگ دے کر اس کو بھی آپ کمار کر سکتے ہیں. ٹھیک ہو گیا جی. اب آپ کی مرضی ہے. اچھا، گولیاں پکانے کا طریقہ یوں ہے، یہ ذہن میں رہنا، جلد بازی کی ضرورت نہیں ہے. آپ کے ہاتھ میں چمٹی لمبی ہونی چاہیے. ٹھیک ہے نا. تو تھوڑا سا آپ نے کیا کرنا ہے، وہ چمٹی کو 2-3 سیکنڈ کے لیے ڈپ کرنا ہے تیل میں، باہر نکال لینا پارے کی گولی کو، جو چاندی پارے کی گولی ہے. پھر آپ نے ڈپ کرنا ہے، پھر باہر نکال لینا ہے. یہ جتنی گولیاں بھی آپ نے ڈالنی ہو، یہ نہیں کہ ایک ہی گولی ڈالنی ہے، کم سے کم 5-6 دفعہ، 7 دفعہ، 8 دفعہ، 9 دفعہ تک، میں 10-11 دفعہ کر لیتا ہوں. تو ڈپ کرنی ہے، ڈپ کر کے اس میں بار کر لینی ہے. پھر جدوں دیکھیں اس کو چمٹی سے چھڑائیں، اس کی سائڈ چینج کر کے گولی کو پکڑیں، پھر ڈپ کریں. ٹھیک ہے. اس سے کیا ہے، اس کو سمجھنے کے لیے آپ کو سمجھنا چاہیے. ایک تو اس کے اوپر تیل کی تہ بنے گی، دوسرا پارا جو ہے وہ تھوڑا بہت ہیٹ لے رہا ہے ادھر. جب آپ نکالتے ہیں تیل اوپر ہوتا ہے، وہ بھاگتا نہیں ہے، ہیٹ لے رہا ہے. ٹھیک ہے. اب وہ 10-12 دفعہ کرنے سے کیا اس کے اندر اتنی پٹنسی ہو گئی ہے کہ اب تیل وہ میں جائے گا تو وہ کم نہیں ہوگا. اگر سیدھی ڈائریکٹ پھینک دیں گے، گولیاں پکڑیں گے پھینک دیں گے، پکڑیں گے پھینک دیں گے، تو وہ کم قابو آئیں گی، باقی شورے کے تیل میں بھاگتی مل ملا جائے گی. وہ پھر مسئلہ بن جاتا ہے نکالنے نکولنے کا. تو ڈپ کریں. تو گولی بنانے کا تو آپ سب لوگوں کو پتہ ہے کہ چاندی کو بھوکا کرنا ہوتا ہے. تو اس کے کئی طریقے ہیں. کوئی تو اس میں کر لیتے ہیں تنبے کی جڑ کے پانی میں، کوئی کر لیتے ہیں ککروں کے پھولوں میں. تو سمل فار 1 تولہ لیں، 1 تولہ چاندی ہے، اس کے ساتھ آپ نے پارے کی گولیاں بنانی ہیں. تو آپ ایسا کریں، 1 تولہ چاندی کے لیے 3 تولے سمل فار لے لیں. 1 تولہ پیس کر اس کو باٹی میں اڑا دیں. پھر دوسرے پیسا ہوا پھر اس کے ساتھ ملائیں، پھر اڑا دیں. ایسے 2-3 دفعہ کر کے اڑا دیں گے، 3 دفعہ یا 4 دفعہ، تو وہ جو آپ کی چاندی ہے وہ پاری کو پکڑنے کے کام میں بہترین آپ کا مجاز بندی کرے گی اس کے ساتھ. ٹھیک ہو گیا. اب یہ گولیاں جو بنا لی ہیں، ان کو 1 دن پڑا رہنے دیں، سٹرکٹک ایسڈ میں ڈال دیں، نیمبو کے پانی میں ڈال دیں، دوتو کے سرکے میں ڈال دیں. ان کو پڑا رہنے دیں، باہر نکال کے دھونی نہیں ہے، پونجنی ہے اور پڑی رہنے دینی ہے. ٹھیک ہے. یہ پڑی رہیں گی، سوکھنے دیں. تو نیلے پارے کی گولی کا بھی طریقہ تھوڑا سا عرض کر دیتا ہوں. مثال کے طور پہ آپ نے نیلے پارے کی گولی بنانی ہے، تو آپ کے پاس پارا ہے 10 تولے، 5 تولے کر لیں. 5 تولے ہے تو آپ نے 10 تولے لینا ہے نشادر، 10 تولے لینا ہے نیلا. سب لوگوں کو پتہ ہے، جیسے نمک کی تہ بچھائی جاتی ہے، ایسے تہ بچھائیں گے آپ کس کی، نشادر کی. اوپر نیلے کی، اوپر پارا رکھیں گے، اوپر پھر نیلا رکھیں گے، اوپر پھر نشادر رکھیں گے. اس میں پانی ڈالیں گے. اسے دھوپ ہے
تو جلدی ریئیکشن کر دے گا سلور کے برتن میں، اگر دھوپ نہیں ہے تو اس کو ہلکا سا سیک دے دیں، جب ریئیکشن شروع ہو جائے تو آپ کو پتہ ہی ہے، جیسے اس کو مسلتے ہیں ہاتھ سے، مسلتے سارے کو کنڈے ڈنڈے میں لے آئیں، گرم پانی آپ کے پاس ہونا چاہیے، اس میں کھرل کرنا شروع کر دیں اور گرم پانی پائیں، ٹھنڈا نہیں ہونے دینا اس کو، ٹھیک ہے؟ تو جیسے جیسے وہ آپ اس کا کھرلائی کریں گے تو اس میں سے صحیح جانی شروع ہو جائے گی، اس کو نکال لیں، نکال کر تو پارے کو بھی پہلے آپ نے مصفحہ کرنا ہے، وہ میں نے کئی دفعہ پیچھے بتا چکا ہوں، وہی کافی ہے، اسی سے آپ دیکھ لیں کیسے میں نے نمک اور نشادر اور نمک کے تیزاب سے بتایا ہوا ہے۔ تو پھر یہ آپ کا اس کو اتنا آپ نے کھرل کرنا ہے گرم پانی ڈال کر، اس میں سیاہی آنی بند ہو جائے تو یہ جو ہوگا نا گولی، یہ سنگنی نہیں ہوگی، ٹائٹ گولی نہیں ہوئے گی، یہ ہلتی سی محسوس ہوگی، میری بات سمجھ رہے ہیں؟ اب یہ جو آپ کے پاس گولیاں ہیں، اس کی گولی زیادہ کوشش کریں گے ماشا 1.5 ماشا کی بنائیں، ٹھیک ہے نا؟ بڑی نہ بنائیں، وہی چوڑی سی بنائیں، جو موٹی ہے نا گولی اس میں مسئلے آتے ہیں، جو پتلی والی گولی اس میں مسئلے نہیں آتے، ٹھیک ہے؟ ماشا 1.5 ماشا 2 ماشے سے زیادہ کی گولی نہ بنائیں، اور وہ بھی چپٹی بنائیں، گول مت بنائیں، سمجھ آ رہی ہے؟ اب ان کو پکانا کیسے ہے؟ اب تیل تو ہے، اس کی ہیٹ اتنی رکھنی ہے کہ جو نیچے یہ گرم رہے، ٹھیک ہے نا؟ گرم رہے، تو ایک گولی آپ جب بیچ میں چھوڑ کر دیکھیں گے نا، تو جیسے آپ دکانوں پہ پکوڑے دیکھتے ہیں، حلوائی تلتے ہیں، تو یہ اس طرح تلے گا، تلتا جائے گا، ٹھیک ہے نا؟ تو یا تو یہ اوپر آ کے تلنا بند ہو جائے گی یا نیچے بیٹھ جائے گی، تو گولی آپ کی پک گئی۔ اگر وہ تر رہی ہے، اس میں سے ابھی وہ بلبلے نکل رہے ہیں، تو وہ بھی کچی ہے، اس کو پکنے دیں۔ ٹھیک ہو گیا دوستو، اللہ آپ کو سلامت رکھے اور کامیابی دے، اور جو لوگ وائسیں اس میں کمٹس کرتے ہیں وہ انگلش میں کرتے ہیں، تو بھائی میں انگلش نہیں پڑھ سکتا، تو اردو میں لکھیں گے تو جو آپ میرے پاس ہوگا ضرور دیں گے۔ تو اس میں جو کافی لوگ دوست تیل کی ڈیمانڈ کر رہے تھے، شاید انہوں نے کسی اور طرف لے جانا ہو، تو وہ بھی آ گیا بیچ میں۔ اب اور ڈیمانڈ آ رہی ہے جی تیزابی تانبے کی، تو تیزابی تانبا بھی انشاءاللہ کل بتائیں گے، اور کوئی بلڈ کینسر ہو، بریسٹ کینسر ہو، کوئی بھی کینسر ہو، ادروائز ہیپاٹائٹس سی ہو، کوئی گردے میں انفیکشن ہو، جو ڈرائٹ وغیرہ کراتے ہیں اس کو صاف کراتے ہیں وہ ہو، کوئی بھی مرض ہو تو آپ رابطہ کر سکتے ہیں، اور انشاءاللہ جس مریض کی سمجھ آئے گی اس کا علاج کریں گے، جس کی نہیں سمجھ آئے گی اس کو جواب دیں گے۔ جو بے علاج ہوتے ہیں، جو مردوں کو ڈاکٹر جواب دے دیتے ہیں کہ بھائی آپ کے وہ ختم ہو گئے ہیں سارے، تو آپ کی وجہ سے بچہ نہیں ہو رہا، تو دوستوں کو بالکل فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، قدرت نے جو بھی بیماری بھیجی ہوئی ہے اس کا علاج بھیجا ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ ہو جاتا ہے۔ اچھا دوستو، دعا میں یاد رکھنا، اللہ آپ سب کو خوش رکھے۔ تو جو کمنٹس ہیں وہ اردو میں کریں، جو مرضی جو آپ کی سمجھ میں آئے وہ کہیں، تو میں یہ مت کہوں گا کہ مجھے میری فیور میں کہو، نہیں، آپ کا حق بنتا ہے، اچھا دوست وہ ہوتا ہے جو دوسرے کی غلطی ہے اس کو بتاتا ہے کہ یہاں پہ آپ غلطی کر رہے ہیں۔ تو کافی دوست جو ہوتے ہیں وہ